لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے، اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ سارے مرد برے نہیں ہوتے، کچھ محافظ اور صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہ کربلا کی مٹی ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دیں گی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شوق اور ضد صرف ماں باپ ہی پورے کرتے ہیں؟ اگر شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ اگر اسلام میں بیوی کو خاوند کے ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم نہیں تو اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا بھی حکم موجود ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ مرد کی اصل طاقت اس کی نیک بیوی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سب کرتے ہیں، مگر کوئی گونگی عورت سے شادی نہیں کرتا۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ واقعی عورت ذات کی خوشیاں پگڑیاں اور دوپٹے کھا جاتی ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں 2 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے نہیں گھبراتی، اور اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی اور احساس دلائے تو اسے جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتا ہے، مگر بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو لیلا اور مجنوں کے درمیان تھی، بلکہ مجھے ایسی محبت چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے، وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ مرد جیسی مخلص محبت عورت کبھی کر ہی نہیں سکتی۔
زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ پاکیزہ عورتیں آخرت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بھی بڑا بنایا ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگایا جاتا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزارتی ہے۔ عورت وہ پتھر ہے جس کو دنیا کی کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی۔ عورت کو جب بھی توڑا ہے، محبت نے ہی توڑا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے گانا کم کر دیتی ہیں، کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سے برے سسرال میں گزارا کر لیتی ہے۔ تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو کہ پاس سے گزرے کوئی عورت وہ بے خوف ہو۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی کے سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی مگر شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔